حضرت حسن اور حسین دونوں بیمار ہو چکے تھے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ بہت پریشان تھے. ان کا علاج کرایا گیا لیکن علاج کے باوجود بھی انہیں شفا نہیں مل رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حسن اور حسین دونوں بیمار ہیں, انہیں شفا نہیں مل رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نیت کرو کہ اگر تمہارے بچوں کو شفا ہوگی تو تم 3 دن روزہ رکھو گے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے یہ نیت کی کہ اے اللہ, اگر آپ ہمارے بچوں کو شفا دیں گے تو ہم انشاءاللہ 3 دن کے روزے رکھیں گے. چنانچہ اللہ نے ان کی اس نیت کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حسن اور حسین کو شفا عطا فرما دی. چنانچہ اب جو وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے اعمال کو دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھیے کہ انہوں نے کیسے یتیموں کے ساتھ, کیسے مسکینوں کے ساتھ, کیسے اسیروں کے ساتھ محبت کی ہے. چنانچہ پہلے دن سحر میں اٹھتے ہیں تو گھر میں کوئی سودا نہیں ہوتا سحری بنانے کے لیے. چنانچہ وہ کچھ کھجور جو بھی ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور پانی پی کر روزہ رکھ لیتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کام کرنے کے لیے جاتے ہیں شمعون کے پاس, اور کام کر کے جب واپس آتے ہیں تو انہیں تھوڑے پیسے ملتے ہیں. وہ پیسوں کے ذریعے سے وہ آٹا لے کر آتے ہیں اور کچھ سودا لے کر آتے ہیں اور گھر پہ آنے کے بعد اپنی بیگم حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ اس کے ذریعے سے کچھ روٹیاں بناتی ہیں اور سالن وغیرہ بناتی ہے. اور روزہ کھولنے کے لیے افطار کے وقت دسترخوان لگا کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ روزہ کھولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کہ میں مسکین ہوں, بہت دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے, اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو, اللہ کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو. چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ, ہم تو صرف 1 دن کے بھوکے ہیں, شاید یہ کئی دن کا بھوکا ہوگا. چنانچہ دونوں نے اس بات کی اتفاق کی اور دونوں نے اپنا جو کھانا بنایا ہوا تھا افطار کے لیے وہ کھانا اس مسکین کو دے دیا. چنانچہ پھر دوسرے دن سحری کے لیے جب اٹھے پھر اسی طرح سے پانی پیا اور روزہ رکھ لیا, کیونکہ سحر میں بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جو کچھ بھی بنایا تھا وہ سب کچھ دے دیا گیا تھا. چنانچہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح اٹھتے ہیں اور کام کے لیے جاتے ہیں اور شمعون کے پاس جا کر کام کرتے ہیں اور کچھ جو بھی پیسے ملتے ہیں پھر آٹا لاتے ہیں, پھر سودا لاتے ہیں, پھر گھر میں حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں اور وہ پھر افطار کے لیے روٹی بناتی ہیں, پھر سالن وغیرہ بناتی ہیں. پھر افطار کھولنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے. جب دروازے پر دستک ہوتی ہے تو جا کر دیکھتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں, میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو. چنانچہ اب دونوں مشورہ کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو 2 دن کے بھوکے ہیں, شاید یہ کئی دن کا بھوکا ہوگا, چلو اسے اپنا کھانا دے دیتے ہیں. چنانچہ جو بھی کچھ بھی بنایا گیا تھا وہ بھی اسے دے دیتے ہیں. پہلے دن مسکین کو دے دیتے ہیں اور دوسرے دن یتیم کو دے دیتے ہیں. پھر تیسرے دن بھی اسی طرح سے روزہ رکھتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں. اور صبح حضرت علی کام کے لیے جاتے ہیں اور شمعون کے پاس جاتے ہیں اور کام کرنے کے بعد جو بھی ملتا ہے اس سے روٹی کے لیے سودا وغیرہ لے کر آتے ہیں. پھر حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں, پھر روٹی بنائی جاتی ہے, پھر سالن بنایا جاتا ہے, پھر افطار کی جو بھی چیز ہے وہ تیار کی جاتی ہے. پھر جیسے ہی افطار کا روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. اب جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے اور کہہ رہا ہے میں اسیر ہوں, ابھی قید سے چھٹ کر آیا ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کے لیے اللہ کے نام پہ ہے تو دے دو. چنانچہ وہ دونوں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو 3 دن سے بھوکے ہیں, شاید یہ کئی دن سے بھوکے ہوں گے, چلو اسے دے دیتے ہیں. چنانچہ وہ دن بھی وہ لوگ اسے کھانا دے دیتے ہیں. پہلا دن بھی گزر گیا, دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر گیا. روزے کی حالت میں 3 دن گزر چکے ہیں اور حضرت علی کا چہرہ مرجھا گیا ہے اور آپ کی بیٹی کا چہرہ مرجھا گیا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے اور ان کی صورت اتری ہوئی ہے. تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ اے علی کیا ہوا, تمہاری حالت ایسے کیوں ہو گئی؟ تو سارا ماجرا حضرت علی نے فرمایا تو اللہ نے
इस अदा को इतना पसंद किया कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमा दिया और फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वो खुद भूखे होते हैं लेकिन मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं और असीरों को खिलाते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने भी करके बताया और आपके बेटी और दामाद ने भी ये करके बताया कि मिस्कीनों के साथ ऐसा मामला किया जाता है, यतीमों के साथ ऐसा मामला किया जाता है, गरीबों के साथ ऐसा प्यार किया जाता है। लेकिन आज हमारे माशरे में गरीबों को कोई नजर उठाकर देखने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि उनके घरों का मजाक उड़ाया जाता है। उनके घर में भी जाते हैं तो उनके बर्तन से कोई खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं होता, उनके गिलास से पानी पीने के लिए भी तैयार नहीं होता। मोहतरम सामाईन कराम, जिस दुनिया को आप सब कुछ समझते हैं, ये दुनिया असल दुनिया नहीं है।